السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے اور آئی ہوپ آج کی ایپیسوڈ بھی آپ سب کو پسند آئے گی۔ اور جو کہہ رہے ہیں رویام کا کپل اریبہ کے ساتھ نہ بناؤ، اسے سزا ملنی چاہیے، وہ بہت زیادہ بری ہے۔ اس نے برا کیا ہے، اس نے قتل کیا ہے۔ ہاں بے شک اس نے قتل کیا ہے، اس نے برا کیا ہے، لیکن وہ توبہ بھی تو کر رہی ہے نا۔ وہ اپنے اللہ پاک سے توبہ کر رہی ہے، اور توبہ کرنے والے لوگ اللہ پاک کے سب سے قریب ہوتے ہیں، جو اپنی غلطیاں کر کے پھر توبہ کرتے ہیں۔ تو میں جو لکھ رہی ہوں بالکل سوچ سمجھ کے لکھ رہی ہوں۔ ایک ٹاپک آپ لوگوں کی رائے میری نظر میں کافی زیادہ اہم ہے۔ میں آپ لوگوں کے کمنٹس پڑھتی بھی ہوں، اور کافی لوگوں نے کل کہا تھا کہ جو ہے اریبہ کا رویام کے ساتھ نہ بنائے کپل، اور میں دیکھوں گی انشاءاللہ۔ آپ دیکھیں کہ آگے آگے میں کیا لکھتی ہوں، اور آپ لوگوں کو سمجھ آ جائے گا جیسے جیسے آپ لوگ پڑھتے جائیں گے۔ باقی بنا وقت ضائع کیے بڑھتے ہیں آج کی ایپیسوڈ کی طرف۔ جنہوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا دین وہ چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ کیسا یہ عشق ہے از قلم ہبہ خان، قسط نمبر 39۔ اریبہ کی سوجی آنکھیں بکھرا حلیہ دیکھتے رویام خان کا دل دھڑکا تھا۔ رویام خان کے سرخ چہرے کو دیکھتے وہ اپنی نظریں جھکاتی نفی میں سر ہلا گئی۔ اٹھیں پلیز، اب آپ یہاں نہیں رہ سکتی۔ رویام خان مٹھیاں بھینجے بولا۔ اسے خود بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ اس عورت کو لے کر جائے بھی تو کہاں، لیکن اریبہ ہنوز گھٹنوں میں سر دیے بیٹھی تھی۔ مجبوراً رویام خان کو جھکتے اسے بازو سے پکڑنا پڑا۔ اٹھیں پلیز، سب دیکھ رہے ہیں، وہ دبے دبے بھرے لہجے میں بولا، جس پر اریبہ اپنے آنسو بہاتی آنکھوں سے رحم دل انسان کو دیکھنے لگی۔ وہ تو اتنی رحم دلی کے قابل نہ تھی، وہ تو قاتل تھی، اپنے محبت کرنے والے شوہر کی، اپنی ساس کی۔ مجھے مرنا ہے، میں مرنا چاہتی ہوں، میں قاتل ہوں، مجھے پھانسی کی سزا دلوا دو۔ مجھے مرنا ہے، میں دل پر اتنا بوجھ لے کر نہیں جی سکتی، مجھے موت دے دو، مجھے پھانسی کی سزا دے دو۔ اریبہ اپنے دونوں ہاتھ رویام خان کے سامنے جوڑتی ہچکیاں لیتے بولی۔ رویام خان ناسمجھی سے اس کی باتوں کو سمجھنے کی کوشش کرنے لگا۔ وہ قاتل ہے؟ اس کی سوئی قاتل پر اٹک چکی تھی، لیکن اس وقت اریبہ کا یہاں رہنا مناسب نہیں تھا۔ دیکھیں محترمہ، چلیں یہاں سے۔ رویام خان زبردستی اریبہ کا ہاتھ تھامے اپنے ساتھ گھسیٹتے گاڑی تک لایا، اور اریبہ اپنا ہاتھ چھڑواتی خود کے لیے مرنے کی دعائیں کرنے لگی۔ چھوڑو مجھے پلیز، مجھے چھوڑو، میں مر جانا چاہتی ہوں۔ اپنی کلائی رویام خان کے مضبوط ہاتھوں سے چھڑواتے وہ چیخ رہی تھی، جس کے باعث رویام خان کے ماتھوں پر بلوں کا جال بنا تھا۔ ٹاہ کی آواز کے ساتھ اریبہ کو اپنے جبڑے پھٹتے ہوئے محسوس ہوئے تھے۔ آنکھیں خطرناک حد تک پھیلی تھیں، آنسو آنکھوں میں سوکھ چکے تھے۔ شرم نہیں آتی آپ کو؟ خدا سے اپنی موت مانگتے ہوئے بجائے اپنے گناہوں کی توبہ کرنے کے آپ موت مانگ رہی ہیں۔ دیکھیے میں آپ کو دیکھنے میں آپ ایک سمجھدار عورت لگتی ہیں، حرکتیں آپ کی بچوں والی ہیں۔ مانتا ہوں آپ کے ساتھ برا ہوا ہے، برا کرنے والوں کو میں پکڑ چکا ہوں،
ان کے انجام تک بھی جلد پہنچاؤں گا، لیکن خدا سے موت مانگنا ایک مسلمان کو زیب نہیں دیتا۔ اللہ پاک کے سامنے اپنی موت کی دعا کرنا نہ صرف ناپسندیدہ ہے، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں اور اس کی حکمت کی ناشکری بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے زندگی کو ایک عظیم نعمت قرار دیا ہے۔ اس زندگی کے ذریعے انسان کو اللہ کی عبادت کرنے، نیکی کرنے اور اپنی اصلاح کرنے کا موقع ملتا ہے۔ بندہ اللہ سے اپنی ضروریات، مشکلات اور خواہشات کے بارے میں بات کرے۔ موت کی دعا کرنے کے بجائے انسان کو چاہیے وہ اللہ سے کی دعا کرے، اسے صحت، طویل عمر اور نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے۔ مسلمان کو یہ یقین رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کی عمر اور اس کے مقدر کا فیصلہ پہلے ہی کر دیا ہے۔ اس لیے موت کی دعا کرنا دراصل اللہ کی حکمت اور فیصلے کے بارے میں شکوک و شبہات پیدا کرنے کے مترادف ہے۔ انسان کو اپنی دعا میں اللہ سے یہ طلب کرنی چاہیے کہ وہ اسے موت کے وقت ایمان کی حالت میں اور اس کی رحمت کے ساتھ بلائے۔ یہ دعا انسان کی زندگی کو بہتر بنانے اور اللہ کی رضا حاصل کرنے کی سمت رہنمائی کرتی ہے۔ اس لیے آپ کو موت کی دعا مانگنے کے بجائے اپنی زندگی کی قدر کرنی چاہیے اور اس کی بہتری کے لیے کوشش کرنی چاہیے۔ کیا آپ قرآن پاک نہیں پڑھتی؟ کیا آپ نے یہ آیتیں نہیں پڑھی؟ ترجمہ: اور اپنی جانوں کو خود مت مارو، بے شک اللہ تم پر رحم کرنے والا ہے۔ موت کی تمنا نہ کرو کیونکہ موت خود آتی ہے۔ رویام خان دہاڑتے بولا اور اریبہ اس کے الفاظوں کے سحر میں جکڑی ہوئی تھی۔ ٹھیک ہی تو کہہ رہا تھا۔ وہ اتنے گناہ کرنے کے بعد توبہ کرنے کے بجائے وہ پھر سے گناہ کر کے موت مانگ رہی تھی۔ بے ساختہ آنسو ایک بار پھر آنکھوں سے بہنا شروع ہو چکے تھے۔ دیکھیں محترمہ، معاف کر دیں، مجھے آپ پر ہاتھ نہیں اٹھانا چاہیے، میرا کوئی حق نہیں بنتا۔ آئی ایم سو سوری۔ رویام خان اپنی گھنی بریڈ پر ہاتھ پھیرتے شرمندگی سے بولا۔ بے ساختہ ہی اس کا ہاتھ اٹھ چکا تھا، ورنہ اس کا ارادہ اریبہ کو ہرٹ کرنے کا نہیں تھا، لیکن اس کے مرنے کی رٹ پر نہ چاہتے ہوئے بھی رویام خان اس پر ہاتھ اٹھانے پر مجبور ہو گیا۔ رویام خان نے پہلی دفعہ کسی عورت پر ہاتھ اٹھایا تھا اور یہی سوچتے اسے بے انتہا افسوس ہو رہا تھا۔ ایک نامحرم کو چھونے تک کی اجازت نہیں اور وہ تھپڑ مار گیا۔ میرا مقصد آپ پر ہاتھ اٹھانا نہیں تھا، آپ پلیز روئیں مت، گاڑی میں بیٹھیں تاکہ میں آپ کو کسی محفوظ جگہ لے جاؤں۔ اریبہ نے اپنی سرخوتی آنکھیں رویام خان کی آنکھوں میں گاڑی تھی، جس میں شرمندگی صاف واضح تھی۔ آپ مجھے میرے حال پر چھوڑ دیں، خدا کے لیے میں آپ کی ذمہ داری نہیں ہوں۔ اریبہ اپنا رخ ہاسپٹل کی مین ڈور کی طرف کرتی بھاگی تھی۔ رویام خان بھی کندھے اچکاتے غصے سے اپنی گاڑی میں بیٹھ چکا تھا۔ جب میڈم کو خود اپنی عزت کی فکر نہیں، مجھے کیوں، ٹھیک ہی تو کہہ رہی، میری ذمہ داری نہیں ہے۔ رویام خان غصے سے بڑبڑاتے اپنی گاڑی اسٹارٹ کرتے ہاسپٹل کا مین گیٹ عبور کر گیا۔ یا اللہ، مجھے معاف کر دے، میں آپ کی گنہگار بندی ہوں، مجھے معاف کر دے، میں آپ سے رحم کی طلب کرتی ہوں۔ اے اللہ، مجھے میری غلطیوں اور گناہوں کی معافی عطا فرما، میں سچے دل سے آپ سے معافی مانگتی ہوں، مجھے معاف کر دو، میں ہمیشہ لوگوں کے ساتھ برا کرتی آئی ہوں، کبھی احساس نہیں ہوا جب میں تڑپ رہی تھی، موت کے منہ میں جانے والی تھی،
مجھے اپنے گناہوں کا احساس ہوا۔ یا اللہ مجھے ہدایت عطا فرما اور میرے دل کو صاف کر دے۔ میں کبھی کسی کا برا نہیں چاہوں گی۔ میں سب سے معافی مانگوں گی۔ میں قاتل ہوں۔ میں نے 2 لوگوں کی جان لی ہے۔ اپنے کوکھ سے پیدا ہونے والی اولاد کے لیے اتنا برا سوچتی تھی۔ اللہ جی معاف کر دو، مجھے معاف کر دو۔ میرا دم گھٹتا ہے۔ یا اللہ مجھے اس گلٹ سے آزاد کر دو۔ میں تاعمر آپ کی شکر گزار رہوں گی۔ اپنے قدم بامشکل گھسیٹتے سنسان سڑک پر اریبہ روڈ پر ننگے پیر بھاگتی خدا سے مخاطب تھی، جب اپنے پیچھے کسی کے بھاری قدموں کی چھاپ سنائی دی۔ اریبہ اپنے قدموں میں مزید تیزی لاتی بھاگنے لگی، لیکن پیچھے مڑنے کی یا کسی سے مدد مانگنے کی غلطی نہیں کی تھی۔ ایک دفعہ مدد مانگنے کا خمیازہ وہ بھگت چکی تھی۔ بنا پیچھے مڑے وہ بھاگی جا رہی تھی، جب آگے سے کتوں کے بھونکنے کی آوازیں سنائی دینے لگیں۔ خوف سے ماتھے پر پسینے نمودار ہونے لگے۔ پیچھے مڑ کر دیکھا تو ایک آدمی کچھ ہی فاصلے پر تیز تیز قدم اٹھاتا اس کی طرف بڑھ رہا تھا۔ پیچھے کھائی تھی، آگے کنواں تھا۔ اریبہ کو لگا ایک بار پھر اس کی عزت پامال ہونے والی ہے۔ دل سے خدا کو پکارتی وہ آگے اپنے قدم بڑھانے لگی، لیکن کتے اتنے تیز تیز بھونک رہے تھے جس کے باعث مشکل تھا اس کا یہاں سے بھاگنا۔ اریبہ نے ایک بار پھر پیچھے مڑ کر دیکھا، وہ موٹا کالا آدمی قدرے قریب آ چکا تھا۔ اس سے پہلے وہ آدمی 2 سے 3 قدم لے کر اریبہ تک پہنچتا۔ اریبہ کو پیچھے سے گاڑی کی لائٹ کی تیز روشنی نظر آئی اور موٹا آدمی بھی پیچھے مڑ کر دیکھتا ہڑبڑایا تھا۔ وہ اریبہ کے قریب سے نکل چکا تھا، ورنہ آنکھوں میں ہوس صاف واضح تھی۔ محترمہ وقت مت ضائع کریں میرا، شرافت کے ساتھ بیٹھ جائیں۔ اس طرح راستوں پر در بدر گھوم کر آپ قطعی محفوظ نہیں ہیں۔ ریحام خان اپنی گاڑی اس کے قریب روکتا آفر دینے لگا۔ اریبہ سکون کا سانس لیتی اپنی سانسیں بحال کرنے لگی، ورنہ دل خوف سے دھڑک رہا تھا۔ اسے لگا وہ ایک بار پھر ہوس کا نشانہ بننے والی تھی، لیکن بروقت ریحام خان آ چکا تھا۔ کاش اس 5 درندوں سے بھی وہ اسے بچانے آ جاتا۔ اریبہ کے دل نے شدت سے دعا کی تھی، پلیز میرا وقت مت ضائع کریں، کافی لیٹ ہو رہا ہوں۔ اپنی برینڈڈ گھڑی میں وقت دیکھتے ریحام خان ناگواری سے بولا۔ اریبہ جھجکتے بیک سیٹ کا دروازہ کھولتے گاڑی میں بیٹھی تھی۔ اپنے آپ کو محفوظ رکھنے کے لیے اس وقت اسے یہی سب مناسب لگا تھا۔ ریحام خان مرر سے اس کا رونے کے باعث سرخ چہرہ دیکھتے نفی میں سر ہلاتے گاڑی اسٹارٹ کر گیا۔ بندہ پوچھے ذرا اریبہ میڈم سے، اگر بیٹھنا ہی تھا اتنے نخرے کیوں؟ لیکن افسوس ریحام خان پوچھ نہ سکا۔ صبح اذانوں کے ساتھ ماہم کی آنکھ کھلی تھی۔ خود کو جبران شاہ کے تنگ حصار میں دیکھتی
شرم سے نظریں جھکا گئی۔ اس نے توبہ کر لی تھی، اب تو کبھی جبران شاہ سے ناراض نہیں ہونا۔ محترم نے کل رات جس انداز سے اسے منایا تھا، ماہم بھوکلا کر رہ گئی تھی۔ اپنے انگلیوں سے وہ جبران شاہ کے مردانہ سینے پر موجود بالوں کو آہستہ آہستہ کھینچتے اپنی ہی سوچوں میں گم تھی۔ جبران شاہ اپنی آنکھیں کھولے، اس کی کمر میں ہاتھ ڈالے، مزید خود کے قریب تر کر گیا۔ اپنے دوسرے ہاتھ سے اس کے کیچڑ میں مقید بالوں کو آزاد کیا، جو کسی آبشار کی طرح جبران شاہ کے چہرے کے اوپر بکھر گئے۔ ماہم ہڑبڑا کر اٹھنا چاہتی تھی، لیکن جبران شاہ کے ہاتھوں کی گرفت اتنی مضبوط تھی وہ ہل تک نہ پائی۔ جبران، صبح صبح آپ کو یہ کیا سوچ گیا؟ اٹھیں، ہم اس وقت ہوٹل روم میں ہیں۔ صبح کے 5 بج رہے ہیں، پریشے بھی جائے گی۔ ماہم بہت ہی دھیرے آواز میں سرگوشی کرتے بولی۔ تمہارا یہ خوبصورت سراپا مجھے بہکا رہا ہے۔ جبران شاہ کی نظریں ماہم کے سرخ چہرے سے ہوتے ہوئے دل والے مقام پر آئی تھیں۔ جبران شاہ کی بے باک نظریں اپنے دل کے مقام پر محسوس کرتے ماہم اپنا چہرہ اس کے سینے میں گھسیٹ گئی۔ جبران شاہ کا دلکش قہقہ روم میں گونجا تھا۔ شش! جبران، کیا کر رہے ہیں؟ دیکھیں، پریشے سوئی ہوئی ہے۔ گلا پھاڑ کر مت ہنسیں، وہ جاگ جائے گی۔ ماہم غصے سے بولی۔ اوکے، نہیں ہنستا، بس۔ جبران شاہ بھی ماہم کی نقل اتارتے قدرے آہستہ آواز میں بولا، جس پر ماہم کے چہرے پر مسکراہٹ بکھری تھی۔ مجھے طلب ہو رہی ہے تمہارے ان سرخ لبوں کی۔ ماہم کے سرخ لبوں کو فوکس میں لیے جبران شاہ اس کے پھنکوڑیوں کو اپنی قید میں لیتے قطرہ قطرہ کر کے ماہم کی سانسیں چھیننے لگا۔ کوئی اور کام نہیں آپ کا؟ شرم کر لیں، ہم اس وقت ہوٹل روم میں موجود ہیں۔ کیا پتہ کسی نے کیمرے وغیرہ لگائے ہوں۔ اپنا بگڑا تنفس سنبھالتی ماہم اسے گھورتے بولی۔ اتنا ہلکا لیا ہے اپنے میجر کو؟ میری جان، رات کو تمہارے روم میں اترنے سے پہلے روم کو چیک کیا تھا۔ جبران شاہ آنکھ مارتے بولا، جس پر ماہم فقط شرما ہی سکی۔ یہی دن تو ہے انجوائے کرنے کے بیوی۔ اس کے بعد ہمارے درمیان فاصلہ بن جائے گا، قریب بھی نہیں آ پائیں گے ایک دوسرے کے۔ میں تمہیں اپنے سینے میں بھینج بھی نہیں سکوں گا۔ جبران شاہ بے باکی سے ماہم کے پیٹ پر اپنا ہاتھ پھیرتے بولا۔ جبران شاہ کی بے باک گفتگو سنتے ماہم مزید شرماتی اس کی گردن میں اپنا چہرہ چھپا گئی۔ السلام علیکم بابا۔ سمرین اور ساحل دونوں اسکول جانے کے لیے تیار ہوتے ڈائننگ ٹیبل پر آئے تھے۔ وعلیکم السلام۔ ریحام خان
اخبار سے اپنی نظریں ہٹاتے مسکراتے بولا، میرے بچوں کا موڈ آج کافی فریش لگ رہا ہے، خیریت؟ ریحام خان دونوں کے نکھرے نکھرے چہرے کو دیکھتے بولا، جو کچھ زیادہ ہی خوش نظر آ رہے تھے۔ بابا، آج سے ہمارے اسکول میں اسپورٹ ڈے اسٹارٹ ہو چکا ہے۔ میں نے اور سمرین نے بہت سی سرگرمیوں میں حصہ لیا ہے۔ بہت مزہ آئے گا۔ پڑھائی نہیں ہوگی۔ ساحل مزے سے ریحام خان کو بتانے لگا۔ اچھا اچھا، وہ تو میں پہلے ہی سمجھ چکا تھا۔ میرا نالائق بیٹا اتنے خوشی سے کیسے صبح صبح خود اٹھ چکا ہے؟ تو جلدی اٹھنے کے پیچھے یہ راز ہے۔ چلیں جلدی سے دونوں ناشتہ کریں، پھر میں آپ دونوں کو اسکول چھوڑ آؤں۔ ریحام خان دونوں کی توجہ ناشتے کی طرف دلواتے بولا، نجمہ آنٹی ادھر آئیں۔ ریحام خان میڈ کو پکارتے بولا، جی جی ریحام صاحب۔ نجمہ جلدی سے آٹا گوندھتے ہاتھوں کو صاف کرتی ریحام خان کے سامنے حاضر ہوئی۔ امی جان کو ناشتہ دے آئیں اور میرے برابر والے روم میں بھی ناشتہ پہنچا دیں۔ ریحام خان چائے پیتے نجمہ سے بولا۔ نجمہ ناسمجھی سے ریحام خان کو دیکھنے لگی۔ وہ روم تو کافی ٹائم سے بند پڑا تھا، پھر صاحب وہاں ناشتہ لے جانے کو کیوں کہہ رہا تھا؟ نجمہ کندھے اچکاتے واپس کچن چلی گئی۔ ناشتہ دیتے وقت اسے ویسے بھی پتہ لگ جانا تھا روم میں کون ہے۔ بابا، روم میں کون ہے؟ وہ روم تو ماما کا ہے نا، ہمیشہ بند رہتا ہے۔ پھر ناشتہ کس کے لیے؟ ساحل ناشتے سے سر اٹھاتے سوالیہ نگاہوں سے ریحام خان کو دیکھتے بولا، وہ ایک آنٹی ہیں جو کچھ وقت کے لیے ہمارے پاس رہنے آئی ہیں۔ جیسے ہی ان کے رہنے کی جگہ مل جائے گی میں انہیں وہاں چھوڑ آؤں گا۔ فی الحال وہ ہمارے ساتھ رہیں گی۔ ریحام خان دونوں کو پیار سے سمجھاتے بولا، لیکن بابا وہ تو ماما کا روم ہے، آپ انہیں کسی اور روم میں رکھ لیں، وہاں تو میں اور ساحل ماما سے باتیں کرنے جاتے ہیں۔ سمرین اداسی سے بولی، اوکے بیٹا، آپ پریشان نہ ہوں، ہم انہیں دوسرا روم دے دیں گے۔ آپ لوگ ایزلی ڈیلی ماما سے باتیں کر سکتے ہو۔ اوکے بابا۔ سمرین ساحل دونوں ہاں میں سر ہلاتے دوبارہ ناشتے کی طرف متوجہ ہوئے تھے۔ تقریباً 10 بجے کے قریب وہ لوگ شاہ محل پہنچے تھے اور آتے ہی رانیہ کو دیکھتے ماہم کب سے رانیہ کو دیکھتے آنسو بہا رہی تھی۔ جس عورت کی باتوں میں آ کر وہ گمراہ ہوئی تھی اسی نے رانیہ کی ہستی بستی زندگی بھی اجاڑ دی تھی۔ اور جبران شاہ فہد ملک تقریباً آدھے گھنٹے سے یمان شاہ کو لیکچر دے رہے تھے۔ مجھے یقین نہیں تھا نیٹو خالہ اتنا گر جائے گی۔ مام
ٹھیک کہتی تھی، اپنی خالہ سے دور رہا کرو، جتنا دور رہ سکتی ہو اتنا دور رہا کرو، وہ اچھی نہیں ہے۔ لیکن مجھ جیسی لڑکی کو انہوں نے بہت آسانی سے اپنے باتوں کی چھال میں پھنسا لیا تھا، اور اب رانیہ کو بھی برباد کر رہی تھیں۔ میرو، کوئی اتنا کیسے گر سکتا ہے؟ نیرل کے گلے لگتی ماہم اپنی ہچکیاں روکنے کی کوشش کر رہی تھی، جو اسے کافی مشکل لگ رہا تھا۔ اللہ انہیں ہدایت دے ماہم، ہم بس بھیا اور رانیہ کے لیے دعا ہی کر سکتے ہیں، میرل اداسی سے بولی۔ پریشے اپنے ٹوائز کے ساتھ کھیلنے میں مگن تھی۔ پرنسس، اپنا خیال رکھنا، میں اپنا کام ختم کر کے جلد لوٹوں گا اپنی پرنسس کے پاس، تب تک تم آرام کرو۔ یمان شاہ محبت بھرا بوسہ رانیہ کے ماتھے پر دیتے جبران اور فہد کے ساتھ سینٹرل جیل روانہ ہوا تھا۔ آدھے گھنٹے بعد تینوں سینٹرل جیل میں موجود تھے۔ اٹھ بڑھیا، تجھ سے ملاقات کرنے صاحب آیا ہے، لیڈی کانسٹیبل ہما کے وجود کو ٹھوکر مارتے بولی۔ کون ملنے آیا ہے مجھ سے؟ ہما اپنی آنکھیں کھولتی اٹھ بیٹھی۔ مجھ سے کون ملنے آیا؟ ہما کہکا لگاتی بولی۔ تبھی ہما کو باہری بھٹو کی آواز اپنی طرف آتی محسوس ہوئی۔ ہما کے چہرے پر مکروہ مسکراہٹ آئی تھی۔ سب سے پہلے جبران شاہ جیل میں داخل ہوا، پھر فہد ملک، پھر یمان شاہ۔ لیڈی کانسٹیبل تینوں کو سلیوٹ کرتے باہر چلی گئی، جبکہ ہما تینوں کو نفرت سے مسکراتے دیکھنے لگی تھی۔ جیل میں اندھیرا تھا، ٹھیک سے کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ جبران اپنے موبائل کی لائٹ آن کرتے ہما کی طرف کیا۔ تینوں ہما کی حالت دیکھتے دنگ رہ گئے۔ ہما کا پورا چہرہ خون سے لت پت تھا، لیکن چہرے پر شرمندگی نور کسی چیز کے تاثرات نہیں تھے سوائے شیطانیت کے۔ جگہ جگہ خون کی الٹیاں تھیں۔ فہد کو لگا وہ سانس مشکل سے لے رہا ہے، مطلب اتنا سب کچھ ہو جانے کے بعد بھی اگر کوئی شخص اپنے گناہوں پر توبہ نہ کرے، وہ کہاں کا مسلمان؟ یمان شاہ کا دل کیا منہ نوچ لے ہما کا، جس کی تھالی میں کھایا اسی کی تھالی میں چھید کیا۔ اے شاہ، تیری وہ بیکارن مر گئی ہے یا زندہ ہے؟ تیرے چہرے کو دیکھ کر لگ رہا کمینی مر گئی ہے، ہما پاگلوں کی طرح ہنستی بولی۔ یمان شاہ نے کرب سے آنکھیں بند کی تھیں۔ وہ اپنے اور ہما کے درمیان موجود رشتے کا احترام کرتا تھا، فقط اس لیے اب تک خاموش تھا۔ لیکن یہاں تو شاید ہما یہ سب ڈیزرو ہی نہیں کرتی تھی۔ یمان شاہ نے جبران کو اشارہ کیا، جسے سمجھتے جبران نے اپنے پاکٹ سے لیزر لائٹ نکالا۔ ہما کے مسکراتے لب یکدم سمٹے تھے، اور ہما کے یکدم سمٹے لبوں کو دیکھتے ان کی اب کی بار وہ دونوں مسکرائے تھے۔ جبران اپنے بھاری قدم ہما کی طرف بڑھاتا اس کے قریب نیچے بیٹھا۔ ہما کی آنکھیں خوف سے پھیلی تھیں۔ ہما کو بنا سمجھنے کا موقع دیے
ریزر لائٹ ہما کے بازو پر ماری تھی، جس سے ہما درد سے تڑپتی چیخی تھی۔ ریزر لائٹ سے کرنٹ نکلتا ہما کے پورے وجود کو جھنجھوڑنے کا باعث بنا تھا۔ مسلسل 10 منٹ جبران اسے کرنٹ کے جھٹکے دیتا رہا۔ جب ہما نڈھال ہوتی زمین پر گری تو جبران شاہ نے ریزر لائٹ آف کی تھی۔ یمان شاہ، فہد ملک دونوں سینے پر ہاتھ باندھے ہما کو تڑپتے دیکھ رہے تھے، جبکہ جبران شاہ نے اپنا کام بڑی مہارت کے ساتھ کیا تھا۔ تم لوگوں کو کیا لگتا ہے مجھے مار کر تم لوگوں کی زندگیاں خوشیوں سے بھر جائیں گی؟ بامشکل ہما زمین سے کہراتے اٹھتی بولی۔ یمان شاہ نے تعصب سے سر جھٹکا تھا، مطلب رسی جل گئی مگر پل نہیں گیا۔ اگر مجھے مار دیا تجھے تیرے ماں باپ بہن کا کیسے پتہ لگے گا جنہیں میں نے؟ ہما پاگلوں کی طرح فہد کو دیکھتے بولی۔ فہد نے ناسمجھی سے ہما کی طرف دیکھا۔ کون سا باپ، کون سی ماں، کون سی بہن؟ جاری ہے۔ امید کرتی ہوں آج کے ایپیسوڈ پسند آئی ہوگی۔ پسند آئی ہے تو ایک لائک اور کمنٹ کر کے اپنے پیار کا اظہار کیجیے۔ پھر ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں۔ اللہ حافظ۔